آیت الکرسی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وائی از دس آیا ویری امپورٹنٹ. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے. اور کیوں عظیم ہے؟ کیونکہ اس میں توحید کی بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہوتی ہے. اور دا مومنٹ یو اسٹارٹ نوئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ کو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت اور اوپر ہوتی رہتی ہے. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اپنی حیثیت بھی پتہ چلتی رہتی ہے. آپ اور خود اپنے آپ کو ہمبل, اور یو بیکم ہمبل کہ یار اچھا میں یہ ہوں. اگر اللہ تعالیٰ یعنی کریٹر ہیں, خالق ہیں, مالک ہیں, رازق ہے, تو ویئر ایم آئی اسٹینڈنگ؟ تو آیا مجھے کیا میرے شایان شان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گستاخی کروں, کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں؟ اور ہم نے انشاءاللہ اسی کو آگے لے کے جانا ہے. اور ان دا فرسٹ سیشن پروبیبلی وی ڈسکسڈ اباؤٹ دی ورچوز آف آیت الکرسی. ہم نے دیکھا تھا کہ یہ پڑھنے سے کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں بندے کو. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹولڈ یو گائز دیٹ ہاؤ مینی پارٹس ڈز اٹ ہیو؟ 10. سم اسکالر سے 10 اینڈ سم سے 9. وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ وہ ڈفرینس کیا ہے. اور ابھی ہم کون سا پارٹ پڑھ رہے تھے؟ دا فرسٹ پارٹ الحمدللہ, اللہ لا الہ الا ہو. ابھی ہم یہاں پہ ہی ہیں الحمدللہ. آئی ہوپ اف وی گیٹ دا ٹائم پھر ہم جو ہے اس کے سیکنڈ پارٹ تک بھی جائیں گے. اور تھوڑا سا مجھے یہ آپ بتا دیں کہ ویئر ڈڈ وی اسٹاپ لاسٹ ٹائم, کہاں تک ہم نے جو ہے اس کو اپنی بات ختم کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو تو. ہم نے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ توحید اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر انبیاء کا نام لیا ہے, ٹھیک ہے, اور غالباً سورہ الانعام ہی ہے, ورس نمبر 83 سے لے کے 88 تک غالباً جو ہے 4-5 آیات ہیں, وہ ہم نے دیکھا تھا. آلموسٹ آئی تھنک 18 انبیاء کا نام تھے, 18 تھے. اینڈ سبحان اللہ, آپ ان انبیاء کی اگر آپ بایوگرافیز پڑھیں, ان کی سیرت پڑھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ یعنی ان لوگوں نے اتنے سیکریفائسز دیے تھے نا کہ سبحان اللہ, دیز پیپل ور آر رول ماڈلز. اور انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کا کہاں مانا. بٹ ان دی اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے بھی نا اگر شرک کیا ہوتا, میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوتا نا, میں ان کے سارے اعمال برباد کر دیتا. اچھا, بیفور آئی موو آن, میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے انشاءاللہ 2-3 سجیشنز لیں گے کہ جب آپ کے سامنے یہ آیت آتی ہے تو واٹ از دا فرسٹ تھنگ دیٹ کمز ان یور مائنڈ؟ آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ فار ایگزامپل لیٹ سے آپ نے مجھ سے یہ آیت سن لی ہے, آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے مائنڈ میں کیا کلک کرتا ہے؟ مجھے 1-2 سجیشنز دیں انشاءاللہ, پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں. مجھے anything can be forgiven but not shirk. ایگزیکٹلی رائٹ, اینی تھنگ کین بی forgiven ایکسیپٹ شرک. اس کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے اپنا انپٹ دے گا؟ اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کی وحدانیت سے پیچھے نہیں ہٹتے. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ سے ایک اور انپٹ لیں گے انشاءاللہ پھر. سبحان اللہ, رائٹ, کہ بردر کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیر از سم لمیٹیشنس, کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے کہا تھا نا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے. ہاں, اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں گے, اور کوئی کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو گناہ معاف کر دیں گے. لیکن اگر بندے نے توبہ نہیں کی مرنے سے پہلے اور شرک پہ ہی اس کی موت آ گئی, تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر معاف نہیں کریں گے, وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو بڑی زبردست بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پہ ایک ریڈ لائن ڈرا کر لی ہے کہ یہ اگر بندہ کراس کرتا ہے نا, تو میں پھر یہاں پہ پھر جو ہے نا اس اسٹرکٹلی نو ایریا, ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے, یہاں پہ پھر جو ہے میں کوئی ریلیکسیشن نہیں دکھاؤں گا. تو الحمدللہ یہاں تک اگر بندہ سمجھ جائے نا, ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے کہ یہ معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, دس از ویری مچ سیریس. ایسا ہی ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں, اور مخلوق میں عظیم ترین شخصیت وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہمارے یعنی وہ امام الانبیاء ہیں, اور ہمارے نبی جیسے
نہ کسی نے عابد دیکھا ہے عبادت کرنے والے، راتوں کو عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اور ہر معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے نا، یہاں تک کہ آئی ڈونٹ نو آئی ہیو ڈسکسڈ اٹ لاسٹ ٹائم ایون، کہ جو نان مسلمز جو ہسٹورینز ہیں وہ ایڈمٹ کرتے ہیں، یو نو دیر واز اے بک دا 100 انفلوئنشیل جو نا پرسنالٹیز، ان کے بارے میں بات کی ہے، اینڈ دا فرسٹ پرسن وچ ہی رینکڈ واز آور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ویئر ایز ہی واز دا کرسچن ہمسیلف، اور جیزس عیسیٰ علیہ السلام کو تھرڈ پہ رکھتا ہے۔ وہ کیوں اس نے ایسا کیا؟ اس نے کچھ کرائٹیریا رکھے ہوئے تھے، کہتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل ایز اے اسٹیٹس مین دیکھ لیں، ایز اے ورشپر دیکھ لیں، یا ایز اے ہسبینڈ دیکھ لیں، یا سوسائٹی میں، یعنی جو بھی 3-4 کرائٹیریا ہوتے ہیں انہوں نے رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کرائٹیریا پہ رکھا نا، تو کہتے ہیں کہ یو نو دس مین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب میں ہی ایکسلڈ، یعنی ان میں ہر ایک میں، اگر آپ دیکھ لیں ایز اے وارئر، جب یعنی غزوات میں جب گئے تھے، بڑی زبردست انہوں نے جو ہے یعنی جیت ہوئی، ہر لحاظ سے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو نو از دا بیسٹ، آل رائٹ۔ تو اور اب دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام مخلوقات میں، اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں، مخلوقات میں جو عظیم ترین شخصیت ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ٹھیک ہے، ان کے بعد انبیاء کرام آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ تو کبھی کوئی شرک کیا، یعنی فار ایگزامپل جب وین ہی واز ایٹ دی ایج آف 40، جب یعنی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس سے پہلے بھی، نبوت سے پہلے بھی، ہی واز لیڈنگ اے ویری ویری گڈ لائف، یعنی یہاں تک کہ ان کو جو صادق اور امین کا جو لقب ملا تھا، وہ نبوت کے بعد نہیں ملا تھا، وہ پہلے سے ملا ہوا تھا۔ اسی لیے ہمارے نبی بڑی یو نو ہی واز ایشورڈ کہ دا مومنٹ آئی گیٹ دا میسج، اور میں اپنے بندوں کے پاس جب یہ میسج لے کے جاؤں گا نا، میرے بندے جو ہے، میرے جو قوم والے ہیں، میرے جو مکہ والے ہیں، یہ آرام سے مان لیں گے، کیونکہ وہ مجھے مانتے ہی ہیں صادق اور امین، اور میں نے اگر یہ بھی بات ان کے سامنے رکھ دی تو دے ول بی نو ہیزیٹیشن فار دوز پیپل ٹو ایکسیپٹ مائی میسج۔ اب ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اف یو گائز ہیو دیٹ مصحف ایپ ان یور موبائلز، یا کسی کے پاس مصحف ہے، سورہ زمر نکالے گا، سورہ نمبر 39، سورہ نمبر 39 ہے، اور ورس نمبر 64 to 66۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی کہہ دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم لوگ مجھے حکم دے رہے ہو، کہہ رہے ہو، اعبدو، میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یقیناً آپ سے پہلے بھی وحی کی گئی تھی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی جو ہے وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے جو لوگ یعنی انبیاء کرام کی بات ہو رہی ہے، ان کی طرف بھی یہی وحی کی گئی تھی۔ Now is the part which I want to discuss upon۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، لا جو آپ زبر دیکھ رہے ہیں یہ تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اٹس کو لام توکید، تھوڑی بہت میں گرامر بھی بیچ میں ڈالتا رہوں گا، انشاءاللہ اٹ ول بی ایزی فار یو گائز ٹو انڈرسٹینڈ۔ یقیناً اشرکتا، یقیناً اگر اے نبی آپ شرک کریں، اشرکتا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے بھی شرک کیا اے نبی، لا یحبطن، شاید پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی ایسا لفظ ملے نا کہ شروع میں جس کے آپ کو لام زبر جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اور اینڈ میں تشدید غنہ جو تشدید والی نون ہے وہ آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بڑا ایمفسس پایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو میں نے اگزامپل ایک سورہ کی دی تھی، کس سورہ کی اگزامپل دی تھی؟ سورہ قیامہ میں بھی ہے، سورہ تکاثر میں بھی ہے غالباً، ہاں، کہاں پہ آتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون۔ اب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، آپ تھوڑا سا نا انشاءاللہ ٹرائی ٹو یو نو کیپچر دی ایمفسس کہ جیسے اللہ تعالیٰ کس ٹون میں یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہی طرز عمل ہے، لا اور آگے نون تشدید آئی ہے، لا ترون الجحیم، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ تم لازماً، سب کی بات ہو رہی ہے، اے انسانوں تم جہنم کو دیکھو گے، ٹھیک ہے، بہرحال دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹاپک، تو میں اس کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔
سیم اسٹیٹمنٹ ہے, یعنی اسی طرح کا طرز عمل ہے, ایمفسس ہے, زور پایا جا رہا ہے سینٹنس میں. لا یحبطن, حبط کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا, برباد کر دینا. اس سے پہلے جو ہم نے جو باقی انبیاء کی جو ہم نے وہ جو آیات پڑھی تھی نا, اس میں بھی آیا تھا کہ ولو اشرکو, اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا, لحبط عنہم ما کانوا یعملون, ان کے سارے اعمال حبط کر دیے جاتے. سیم لفظ یہاں پر بھی یوز ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ اور زور ڈال دی اللہ تعالیٰ نے, یعنی سینٹنس میں لا یحبطن عملک, لازماً آپ کے اعمال سارے برباد کر دیے جاتے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, پھر وہی لا اور وہ تشدید ان میں آ رہی ہے, اور یقیناً اے نبی آپ ہو جاتے من الخاسرین, خسارہ پانے والوں میں سے. آمین. یہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ دس از ٹو مچ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. میں آپ کو بتاؤں, اور میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ یہ جو آیات ہم جو پڑھ رہے ہیں نا, یہ ہمارے نبی سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گمان کیا جا سکتا ہی نہیں ہے ایسا. لیکن اللہ تعالیٰ ونس اگین, جیسے پہلے انبیاء کرام کی بات کی تھی نا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ سمجھ جائیں کہ اے مسلمانوں, اے انسانوں, یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. دس از ویری مچ سیریس. اگر میں نے اپنے انبیاء کو نہیں چھوڑا, اگر جسٹ ان کیس اگر وہ شرک کرتے, I would not have spared them, اور میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب ہیں, ٹھیک ہے میرے, میں ان کو بھی نہیں چھوڑتا. How dare you guys think that you'll be spared off, تمہیں کیسے چھوڑ دیا جائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اور آگے میں کچھ جو ہے شیخ سعدی ہیں, ان کا ایک وعلیکم السلام, ان کی بھی جو ہے میں کچھ کوٹ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لئن اشرکت ليحبطن عملك, هذا مفرد مضاف يعم كل عمل. کہنے کا مقصد یہ کہ عملک, یہاں پہ عمل سنگولر کو کہتے ہیں ایک عمل, اور اعمال کہتے ہیں اس کے پلورل کو, ٹھیک ہے. لیکن وہ بتا رہے ہیں, شیخ سعدی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ چاہے ایک عمل عملک آیا کہ آپ کا عمل, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اے نبی, آپ کی ساری تہجدیں, آپ کا سارا قیام اللیل, آپ کے جتنی بھی آپ کی قربانیاں تھیں, اگر آپ اس میں ذرہ برابر بھی شرک بیچ میں ڈل جاتا نا, تو آپ کی ساری قربانیاں یہ ضائع ہو جاتی. دس از واٹ شیخ سعدی از سیئنگ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دینک و آخرتک, کہ آپ کی دنیا بھی اور آپ کی آخرت بھی, یعنی کیا ہوتا کہ اس شرک کی وجہ سے آپ کے سارے اعمال آپ کے ضائع ہو جاتے. وَيَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَالنِّكَالَ, یعنی ویری پاورفل ورڈز, کہتے ہیں کہ آپ عذاب اور سزا کے مستحق بن جاتے. تو اب دیکھیں نا, وہی ہے نا, اس کا کیا مطلب ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. تو ونس اگین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام سے یہ قطعاً جو ہے ایکسپیکٹیشنز کی ہی نہیں جا سکتی. یہ ہم پڑھ آج اسی لیے رہے ہیں تاکہ ہم جو ہیں اس سبجیکٹ کو, اس چیز کو اتنا لائٹ نہ لیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو جو ہے ٹھیک ہے نظر ثانی کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو, لیکن when it comes to shirk, when it comes to associating partner with Allah subhanahu wa ta'ala, اور میں آپ کو بتاؤں this is very یعنی اگر آپ if you go a bit deeper, جتنا آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ ہوتا ہے نا, آپ کو اتنی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے کہ یار اچھا, کیا میں واقعی یہاں پہ اس سٹیج میں آ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک تو نہیں کر رہا, کوئی پارٹنر ایسوسیٹ تو نہیں کر رہا. ایک میں مثال آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز ہے, کوئی بھی ایسی مخلوق, فار ایگزامپل ہمیں نا بچپن سے چونکہ ہم وہ کیا کہتے ہیں وہ ہارر موویز بڑی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں جنات اور شیاطین اور یہ بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے. اور اگر میں آپ کو ریئلٹی چیک میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ان چیزوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے نا,
that person is committing shirk. اگر اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی بندے کو کسی اور چیز سے خوف آتا ہے, he is committing shirk. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ بندہ کسی اور سے محبت رکھتا ہے, چاہے وہ پیرنٹس ہیں, چاہے وہ سو ٹو سے بوائے فرینڈ گرل فرینڈز ہیں, چاہے وہ بیویاں ہیں, چاہے وہ شوہر ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نیچے ہے, ان کی محبت اوپر ہے نا, that person is committing shirk. چاہے وہ اپنے طرف سے مسلمان بنا ہوا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس شخص کو کسی اور چیز پہ بھروسہ ہے, توکل ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس نے گاڑی لی ہے, نیو گاڑی لی ہے, اینڈ ہی از پلاننگ ٹو گو سم ویئر. اس نے لانگ روٹ پہ جانا ہے, 4-5 گھنٹے کا سفر ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ نہیں یار میری گاڑی برانڈ نیو ہے, آل آئی ہیو ٹو ڈو از آئی جسٹ ہیو ٹو فل دا ٹینک. میں نے گاڑی اسٹارٹ کرنی اور اپنی جو ہے ڈیسٹینیشن میں پہنچ جانا ہے. اگر اس ایکویژن میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے نا کیا, اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میں وہ پہنچ سکوں گا, میری گاڑی کا کمال نہیں ہے, میری ڈرائیوری کا کمال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میں وہاں پہنچوں گا. اگر اس کو اپنے اوپر بھروسہ ہے نا, then that guy is committing shirk. اللہ تعالیٰ سے زیادہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز سے زیادہ خوف ہے, زیادہ محبت ہے یا زیادہ بھروسہ ہے, that person is committing shirk. So this is the reality check. Every person has to see in his heart, اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور یہ دیکھیں کہ آیا میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہوں. اور میں واللہ آپ کو بتا رہا ہوں, اب آپ تصور کریں ایک بندے کا بھروسہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کا اسکالرز نے بڑی زبردست بات کی ہے. اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ مجھ سے ڈرو, فلا تخشوہم واخشونی, مجھ سے ڈرو. اسکالرز کہتے ہیں کہ جب آپ کسی دنیاوی چیز سے ڈرتے ہیں نا تو اس سے دور بھاگتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی ایسا جانور نظر آ گیا جس سے آپ کو ضرر پہنچ سکتا ہے تو آپ اسے دور بھاگتے ہیں. کوئی آپ کو آگ نظر آئی ہے تو آپ آگ کے سامنے نہیں جاتے, آگ سے پیچھے بھاگتے ہیں, رائٹ. اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کا مقصد یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے دیر از اے ڈفرنس. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب آتا ہے, یہ ڈفرنس ہے. اگر وہ بندہ اپنی زندگی میں اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف سب سے زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہے, آپ مجھے بتائیں آج جو پرابلمز ہمارے جو ینگسٹرز فیس کرتے ہیں یا کوئی بھی مسلمان فیس کرتا ہے یا کوئی بھی نان مسلم فیس کرتے ہیں, آپ کی پتہ یہ اینٹی ڈپریشنز, یہ جو پلز آپ لیتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گی, بیماریاں ختم ہو جائیں گی, کسی پہ ریلائی کرنا یہ ختم ہو جائے گا, آپ کی ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں گی. جب آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ میرے سائڈ پہ I have Allah's protection on my back, آپ مجھے بتائیں وہ کس چیز کی ٹینشن ہوگی. جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرا رازق ہے, اللہ تعالیٰ اس چونٹی کو بھی رزق دے رہا ہے, اس کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے جو رات کے اندھیرے میں ایک کالے پتھر میں اندھیرے میں چل رہا ہے, وہ زمین کے اندر ہے, وہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے سکتا ہے تو کیا مجھے نہیں رزق دے سکتا. کتنے پرندے ایسے ہیں کہ وہ صبح نکلتے ہیں, انہوں نے کوئی کاروبار سیٹ نہیں کیا ہوتا, کوئی انہوں نے جابز نہیں کی ہوتی, بھوکے جاتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ سے شام کو اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں. ہمارے سے زیادہ تو بھروسہ پرندوں کو ہے اللہ تعالیٰ پہ. ہم سمجھ جاتے ہیں نہیں یار میں اگر 15-16 گھنٹے کام کروں گا, میں ہی اپنا دماغ لڑاؤں گا, میں ہی یہ کروں گا تو I'll achieve something. ہماری ایکویشن میں اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں, بتائیں نا مجھے. تو اسی لیے دیکھیں بہت کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ ہے, آپ بار بار سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو میرے ذکر سے میری یاد سے اعراض کرے گا نا, مجھ سے منہ موڑے گا, اس کی معیشت اس کی زندگی تنگ کر دوں گا میں. Why is it that so to say جو آج ہم نے سیلیبریٹیز اپنے رول ماڈلز بنائے ہوئے ہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے in terms of materialistic world اگر بات کی جائے, they have cars, they have big palaces, they have girlfriends, ان کے اپنے سارے وہ چل رہے ہوتے ہیں, معاملات چل رہے ہوتے ہیں. لیکن why is it that آپ کو نیوز ملتے کہ یار وہ they are into drugs, وہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, اور جب ڈپریشن وہ اس لیول تک پہنچ جاتا ہے تو وہ سوسائڈ کمٹ کر دیتے ہیں.
ڈیورسز بھی ان کی زیادہ ہوئی بہت زیادہ یار یہ. اور میں آپ کو بتاؤں یو جسٹ ہیئرنگ دا ٹپ آف این آئس برگ. میں آپ کو بتاؤں جو لوگ اندر ہیں نا دے نو اٹ. جو لوگ اس کے اندر ہیں نا ان کی زندگیوں میں سکون نام کی چیز نہیں ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ راتوں کو سو نہیں پاتے, وہ سلیپنگ پلز لے رہے ہوتے ہیں. اینڈ دی انفارچونیٹ پارٹ از کہ ہم لوگوں نے نا ان کو اپنا رول ماڈل بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ یار ہم ویسے بن جائیں. تو اٹس اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو آل ٹوگیدر. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے خالق اللہ تعالیٰ ہیں, ہمارے رازق اللہ تعالیٰ ہیں, اللہ تعالیٰ ہی ہماری زندگیوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو وی شوڈنٹ بی وری اباؤٹ اینی تھنگ. اللہ جب آپ کو پتا ہو کہ میرے پروٹیکٹر میرے حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہیں, یار آپ مجھے بتائیں آپ کو کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہنچا سکتا. پرابلم ہمارے دلوں میں ہے, ایمان کی یعنی ایمان کا ایشو ہے. رائٹ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کے بارے میں آیت تھی. دلوں کو خدا بنا بیٹھے افرائیت من اتخذ الہ ہواہ, کہ اپنے نفس کو خدا, یعنی جو نفس کہتا ہے وہی جو ہے پھر وہ بندہ اس کو فالو کرتا ہے, اس کو اوبے کرتا ہے. اچھا جی, ویل موو آن. ایک سب ٹائٹل ہے ٹاپک کا کہ جو شخص مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں حدیث ہی پڑھ لیتا ہوں آپ کے آگے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ نریٹ کرتے ہیں, وہ راوی ہیں, کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کا آخری کلمہ, اس کی آخری بات مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ ہوگی نا, تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور تھوڑا سا پھر میں آپ کو تھوڑی سی عربک اس کے سامنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دخل الجنہ, دخلہ جو ہے نا یہ پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے, یہ پاسٹ ورب ہے, ٹھیک ہے, فعل ماضی ہے, ٹھیک ہے. ہونا یہ چاہیے تھا, یعنی دس از پرفیکٹ, یعنی اگر میں نے آپ کے سامنے یہی اس کی ٹرانسلیشن کی نا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا, ہونا چاہیے تھا یدخل الجنہ, اس کو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ, ٹھیک ہے. دخلہ کا یعنی یہاں پہ کیوں لفظ یوز کیا گیا ہے, آپ کو بڑا مزہ آئے گا واللہ. آپ کو جب بھی تھوڑی بہت چھوٹی موٹی یہ نیٹی گریٹی پتہ چلنے شروع ہو جائے گی نا, یو ول اسٹارٹ لونگ یور دین. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے کبھی ایسا فیل کیا کہ فار ایگزامپل آپ کا کوئی ایسا کام پڑ گیا ہے, کسی گورنمنٹل آفس ہے یا آپ کے کسی کیمپس میں کالج یونیورسٹی میں کوئی کام ہے, اور جو آپ کے پرنسپل ہیں, آپ کا سو ٹو سے وہ جو دوست ہے نا آپ کا کلاس فیلو, وہ ان کا بیٹا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے جو بھی کام کروانا ہونا میں اپنے دوست کو کہوں گا, اب لنک لڑ جائے گا, وہ آرام سے میرے سارے کام کروا دے گا, رائٹ. اور آپ کے دوست کو بھی پتہ ہے کہ یار ایوری تھنگ از اوکے, اب میں اپنے ابا جی کو جا کے ریکویسٹ کر دوں گا تو میں سارے کام کروا دوں, اور وہ کرواتا بھی ہوگا. ایسے آپ نے اس کو کوئی ایک پرٹیکولر کام کہا ہے کہ یار میرا فلاں فلاں کام کر دو, وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہلا نہیں ہے, وہ کہتا ہے چل تیرا کام ہو گیا. ایسے ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یعنی ہی سو ڈیم شیور کہ تیرا کام یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ اس نے نہ کوئی کال کی ہے, نہ کسی کے ساتھ جا کے بات کی ہے, وہ ادھر بیٹھے بیٹھے اس نے کہہ دی تیرا کام ہو گیا. And now there is a possibility وہ شاید کروا پائے اور ہو سکتا ہے نہ بھی کروا پائے. ایک مثال ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ کام کرنے والا ہے ابھی, لیکن اس نے پاسٹ ٹینس میں بات کی ہے, تیرا کام ہو گیا ہے. Are you guys following? میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی ہم اپنے نارمل روٹین میں ایسی باتیں کرتے ہیں اس ٹون میں. اب یہاں پہ کون شخص بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر یہ کوئی سٹیٹمنٹ دیں اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک ہو سکتا ہے یا غلط ہو سکتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا, سمجھو وہ جنت میں داخل ہو چکا. دس از سو شیور, ان کی مہر لگی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کوئی ڈاؤٹ کوئی شک وغیرہ رہ جاتا ہے؟ حالت نزا کے اندر توبہ قبول نہیں ہوتی. اگر آپ موت کے فرشتے نظر آ گئے دین there is no توبہ for that person. اور میں آپ کو بتاؤں آن دا فیس آف اٹ, جیسے ہم نے ابھی پڑھ لی ہے نا, ہمارے ماشاءاللہ بڑے سیانے بھی ہیں ہم میں سے, وہ کہتے ہیں یار بس اتنی سی گیم ہے تو کوئی کیا مسئلہ ہے, اٹ از ایز اف کہ ٹھیک ہے یار جب موت آ جائے گی تو یار مجھے کوئی دوست یا میں جو کوئی الارم لگا لوں گا, میں بولوں گا لا الہ الا اللہ اور بس ٹھیک ہے ٹھک سے جنت میں چلے گئے. نو اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. میں آپ کو بتاؤں لٹرلی
मैंने आई रेड इन सम बुक, और लिटरली ऐसा ही होता है कि वो बता रहे थे कि ट्रू स्टोरीज़ है, यानी कोई फिक्शन नहीं है। वो कह रहे थे कि देयर वाज अ बिजनेस गाय, एक मर्चेंट था। व्हाट ही यूज़ टू डू इज़ कि ज़ाहिर बात आपको पता है मार्केट प्लेस में होता है कि कोई 2-4 दुकानें हों, 8-10 दुकानें हों, कोई बंदा सामान लेने के लिए आता है ना, उसके पास ना भी कोई चीज़ हो ना, तो वो कहता है कि सर आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें, मैं स्टोर से लेके आता हूँ। वो स्टोर नहीं होता, वो दूसरी दुकान में जाके वहाँ से लेके आके पकड़ा दे, लें सर स्टोर से चीज़ आ गई है, राइट। तो फिर दुकानदारों का आपस में ना लेन देन चल रहा होता है, चलो उसे मैंने इतने पैसे लेने, उसे मैंने इतने पैसे लेने, राइट। व्हेन दिस गाय, दिस बिजनेसमैन, ही वाज अबाउट टू डाई, ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, ठीक है, मरने वाला हुआ है। लोग उसके आसपास जमा है, उसको कह रहे हैं कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। और कहते हैं कि दे वर विटनेस टू इट, कि बजाय से कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता, हालांकि उसको बताया जा रहा है, वो उस मोमेंट पे, प्रिसाइज मोमेंट में कहने लगे कि यार मैंने फ़लाँ से इतने पैसे लेने हैं, फ़लाँ से मैंने इतने पैसे लेने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। और मैं आपको बताऊं ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आप नोट करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा गाने सुनने का शौक़ है ना उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल, और कोई एक पर्टिकुलर गाना उसको बड़ा पसंद आया हुआ है, तो आपने देखा होगा कि वो बंदा कोई भी काम कर रहा है ना, लेट्स से कोई खाना पका रहा है, या कोई अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा है, या कोई अपनी जॉब कर रहा है, वो सब कॉन्शियसली गुनगुनाना भी शुरू कर देता है, और वही गाना गा रहा होता है, हालांकि उसकी इंटेंशन नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ उसके दिल में होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह यानी बहुत सारे वाक़यात हैं। देयर वाज अ पोइट, इवन एक शायर था, सारी ज़िंदगी अपनी वो जो है शायरी करता रहा। उसको भी लोग कहते रहे कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ए बंदे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, तेरी निजात हो जाएगी। और एट दैट मोमेंट, उस यानी मौत की अभी उस हालत में है, वो जो है शेर व शायरी पढ़ने लग गया। बता बात समझ में क्या आती है? द मोमेंट दैट पर्सन, कोई भी जब बंदा मरता है ना, द मोमेंट द पर्सन डाइज, जब उसकी वो वक्त करीब आ जाता है, द रियल यू कम आउटसाइड। आप मेरे बात समझ रहे? आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, वो सारा फ्लैशबैक, वो जो थोड़े से मोमेंट्स होते हैं ना, वो सारा बाहर अपना आप दिखा देते हैं। और मैं एक बड़ा एक सरप्राइजिंग इवेंट था, सम डेज बैक आई वाज विद वन ऑफ माय फ्रेंड, और ये है कि वो ही वाज ड्रग एडिक्ट, ड्रग्स लेता था, और म्यूज़िक भी बड़ा इंटेंसली म्यूज़िक के अंदर भी जो है इन था, और बड़ी ज़बरदस्त उसने बातें मुझे बताई हैं, इनसाइट बताई हैं। बोलता है ब्रो, म्यूज़िक हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द ड्रग्स। बोलता है यू कैन नॉट सेपरेट दैम। बहरहाल ये तो डिफरेंट एक टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। कहता है कि मैं इतना ज़्यादा ड्रग एडिक्ट भी हो गया था, और मैं जब म्यूज़िक, ही वॉज अ गिटारिस्ट था। कहते हैं कि जब मैंने ज़्यादा म्यूज़िक अच्छा प्रोड्यूस करना होता था ना, द मोर यू गेट हाई, बोलते हैं द मोर गुड म्यूज़िक यू प्रोड्यूस। आई डोंट नो क्या साइंस है, लेकिन ये एस्टैब्लिश साइंस है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके ये जो म्यूज़िक आर्टिस्ट गए हैं ना, ये इस चीज़ का दावा करते हैं कि दीज गाइज टेक ड्रग्स, और द मोर दे टेक द मोर गुड म्यूज़िक दे प्रोड्यूस। ठीक है, आई डोंट नो, कहते हैं ये आपको फोकस ज़्यादा कर देता है, ये है वो है, एक्स वाई जेड क्या ब्ला ब्ला, आई डोंट नो व्हाट रबिश। कहता है कि एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे ऐसा फील हुआ कि आई वॉज वेरी हाई, ठीक है, लेकिन मुझे जो है ना, बोलता है देयर वाज अ साइन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा वक्त आ चुका है। मुझे मेरी ना मैं थोड़ा सा यानी अनकॉशियस भी होने लग गया, और मुझे ऐसा लगा कि कोई ना लोग मेरी जान लेने के लिए आ गए हैं। तो मैं बड़ा डरा, मुझे कपकपी तार हुई मेरे अंदर। मैं भागा अपने पेरेंट्स के पास गया। पेरेंट्स जो मेरे फादर थे, उन्होंने कहा हो सकता है इसने दोबारा ड्रग ले लिया है। तो ही टुक इट नॉर्मल। बोलता यार, अब ये अपनी वाइफ को कहते हैं कि तुम इसको संभालो, इसने आई थिंक ओवरडोज हो चुका है। तो वो दोबारा वो सो गए, और वालदा थी, शी वॉज अ मदर, वो थोड़ी सी जो है काफ़ी परेशान हुई। तो ये नीचे लेटा हुआ है, और ही इज़ शिवरिंग। तो कहते हैं कि माई मदर इवन एक्सपीरियंस इट कि मेरी आंखें ना ज़रा ऊपर जाने लग गई ना, ठीक है, और मेरा एकदम जो है ना, मेरी ज़रा जैसे जान निकल रही है। और व्हाट कम्स नेक्स्ट, इट शुक मी लिटरली। कहता है कि ऑटोमेटिकली, वल्लाही मैं आपको बताऊं, कहता है कि मेरे हाथ जो है ना, मेरा लेफ़्ट हैंड ऑटोमेटिकली उसका जो आप ये कह लें कि मेरा हाथ जो है ना इस पोजीशन पे हो गया, यानी इस तरह, द मोमेंट यू होल्ड योर गिटार,
ٹھیک ہے, یعنی ایک اسٹک سی ہوتی ہے آپ کے لیفٹ ہینڈ میں ہوتی ہے, فار ایگزامپل جو بھی لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ ہوتے ہیں, اور ایک بڑا سا جو ہوتا ہے وہ رائٹ ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو واٹ یو کال اٹ, ٹھیک ہے. بولتے ہیں لٹرلی میرے جو لیفٹ ہینڈ تھا نا میرا ایسے اس پوزیشن پہ آ گیا, اور بولتے ہیں میں اس وقت میں اپنے آپ سے بات کرنے لگ گیا, میں نے بولا اگر میں اس حال میں مر گیا نا تو میں کیا جواب دوں گا. اور بولتا ہے اس حالت میں اپنے لیفٹ ہینڈ کو میں ایسے تھپڑ مار رہا تھا, آئی واز بیٹنگ اٹ, ٹھیک ہو جائے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اینڈ آئی واز ویری مچ شاک ٹو ہیئر دیٹ, پتہ ہے آپ کو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد میں نارملائز ہوا, میری آنکھیں دوبارہ وہ آئی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور موقع دیا, اور یہ اس کے چینج ہونے کا ایک, یعنی اپنی سٹوری بتا رہا تھا. تو یہ تو میرا دیکھو نا آنکھوں دیکھا میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جس طرح آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا, آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں یو نو دا وے یو لیو دا سیم وے یو ڈائی. جس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے اسی طرح ہی آپ کو موت آئے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنی عیاشیاں کرتا رہے, اپنے مزے اڑاتا رہے, اور یو نو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایکسپیکٹ کرے میری موت سجدے میں آ جائے, میں دعا مانگ رہا ہوں اور میری اللہ تعالیٰ میری روح جو ہے قبض کر لے. نو, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. سو یو ہیو ٹو سی کہ آپ اپنی زندگی میں چاہتے کیا ہیں. تو وہاں پہ جب بندے کی موت آتی ہے نا تو جو دل میں ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے. تو ناؤ واٹ یو اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو کہ یہ جو کلمہ نا لا الہ الا اللہ, اس کو اپنے دل کے اندر ڈالیں. وی شوڈ لیو دس کلمہ, ناٹ جسٹ ریسائٹ اٹ. ہمیں جو ہے نا اس لا الہ الا اللہ پہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے. کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ ہمیں کرنا ہو, لا الہ الا اللہ ہمارے سامنے آئے, اے اللہ آپ میرے رب ہیں, آپ میرے خالق ہیں, آپ میرے رب ہیں, I will not do anything which displeases you. میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ ناراض ہوں. پھر ایسے بندے جب فرشتے آتے جو روح ان کی نکالتے ہیں نا, ان کی زبانوں سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.